السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام دوستوں کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے القراءۃ الراشدہ الجزء الثانی میں سے، جس کا عنوان ہے الامام مالک بن انس۔ اس میں امام مالک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ حدیث بیان کرتے تھے تو آپ کی اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آپ اس وقت کس طرح کے خوشبو اور نئے نئے کپڑے سے آراستہ رہتے تھے، اور علم کے میدان میں، حدیث کے میدان میں آپ کی کیا شان تھی، آپ کا کیا وقار تھا، اس چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ولد الامام مالک بن انس سنة 93 في المدینة المنورہ۔ الامام مالک بن انس فاعل ہے، ولد فعل کا نائب فاعل، اور 93 اس کے معنی 93، 93 93 فی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ۔ امام مالک بن انس سن 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ وسمع الزہری ونافعا مولی ابن عمر۔ سمع یسمع سماعتن کے معنی سننا، لیکن یہاں پر مراد ہے آپ نے زہری اور نافع مولا ابن عمر سے حدیث سماعت کی۔ وَأَخَذَ الْعِلْمَ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ۔ اخذ کے معنی لینا، لیکن یہاں مراد ہے آپ نے ربیعہ رأی سے علم کو حاصل کیا۔ وقال، اور کہتے ہیں، یعنی امام مالک بن انس کہتے ہیں، قل رجل كنت اتعلم منه۔ قل یقل قلتن کیا معنی کم ہونا، رجل قل کا فاعل، بہت ہی کم لوگ ہیں، یعنی شاید ہی کوئی ایسا آدمی رہا ہو، یا یہ کہ بہت ہی کم لوگ ہیں، كنت اتعلم منه، جس سے میں علم حاصل کرتا تھا، ما مات، وہ نہیں دنیا سے رحلت فرمائے، حتی یجیئنی، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آتے تھے۔ جاء یجیء، جیئن کے معنی آنا، اور یجیء کا جو فاعل ہے وہ رجل، اور نون یا ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی ہے، جس سے مراد امام مالک بن انس ہے۔ یہاں تک وہ میرے پاس آتے تھے، وَيَسْتَفْتِيَنِي، اور مجھ سے فتویٰ لیتے تھے۔ استفتا یستفتی، استفتاءً کے معنی فتویٰ لینا۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ایسے بچے تھے جس سے میں علم حاصل کیا تھا، ما مات، وہ دنیا سے نہیں رحلت فرمائے، لیکن وہ میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے فتویٰ لیتے تھے۔ وَكَانَ لَهُ شَأْنٌ عَظِيمٌ فِي الْعِلْمِ۔ شَأْنٌ عَظِيمٌ کے معنی نوٹ کر لیجئے، ایک بڑی شان، یا یہ کہ ایک بڑا وقار، اور علم میں ان کی ایک عظیم شان تھی، یا یہ کہ ان کا ایک بڑا وقار تھا۔ یرحل الناس الیہ من الآفاق، لوگ اس کے پاس دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے۔ رحل یرحل رحلتاً الی صلہ کے ساتھ سفر کر کے آنا، اور آفاق کے معنی افقن جمع آفاق، اس کے معنی آتے ہیں چہار جانب، کنارہ، مطلب لفظی ترجمہ، لوگ اس کے پاس چہار جانب سے سفر کر کے آتے تھے، یعنی لوگ اس کے پاس دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے۔ وَيَزْدَحِمُونَ عَلَى بَابِهِ لِأَخْذِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، اور کیوں آتے تھے؟ وہ لوگ اس کے دروازے پر حدیث اور فقہ کو حاصل کرنے کے لیے بھیڑ لگا دیتے تھے، ایسے ہی جیسا کہ ان کی بھیڑ بادشاہ کے دروازے پر ہوتی تھی۔ ازدحم یزدحیم، ازدحامن کے معنی جمع کرنا، بھیڑ لگانا، اور وہ لوگ اس کے دروازے پر، یعنی امام مالک بن انس کے دروازے پر حدیث اور فقہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح بھیڑ لگاتے تھے جیسا کہ ان کی بھیڑ بادشاہ کے دربار میں ہوتی تھی۔ وَكَانَ النَّاسُ يَفْتَخِرُونَ بِالرِّوَایَةِ عَنْهُ۔ افتخار یفتخر، افتخارن کے معنی فخر کرنا، اور لوگ فخر کرتے تھے بالروایت عنہ، اس سے روایت کرنے پر، یعنی روایت کو اس کے طرف منسوب کرنے پر فخر حاصل کرتے تھے۔ وَكَانَ ذَلِكَ،
اور یہ ذالک سے مراد یعنی لوگوں کا اس کے پاس آنا، حدیث اور فقہ حاصل کرنا، یہ چیز ہے تو شرفن کبیرن ایک بڑی شرف کی بات تھی فی عصر ہی اس کے زمانے میں، اور اس کے زمانے میں یہ ایک بڑی شرف کی بات تھی۔ فَإِذَا قَالَ أَحَدٌ جب کوئی شخص کہتا حدثنی مالک، مالک نے مجھ سے حدیث بیان کی، رفع الناس الیہ ابصارہم تو لوگ ان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھتے تھے۔ یعنی جب کوئی کہتا کہ حضرت انس بن مالک نے وَكَانَ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْفِقْهِ وَالْفَتْوَى، اور فقہ و فتویٰ میں ان کی یہ انتہا تھی، یعنی فقہ و فتویٰ میں ان کو اتنی گہرائی تھی، ان کو اتنا دسترس حاصل تھا، اتنا رسوخ حاصل تھا کہ ان کے زمانے میں علم کے میدان میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ یہی مطلب ہوا اس کا۔ قال ابن وہب، ابن وہب کہتے ہیں سمعت منادیا ینادی بالمدینتی، نادا ینادی مناداتن کہ آواز لگانا، اسی چیز میں فاعل ہے منادی۔ میں نے ایک آواز لگانے والے کو مدینہ میں یہ آواز لگاتے ہوئے سنا، الا سنو لا یفتی الناس الا مالک بن انس، لفظی ترجمہ لوگوں کو فتویٰ نہیں دے گا مگر مالک بن انس، یعنی امام مالک بن انس ہی لوگوں کو فتویٰ دیں گے۔ افتا یفتی افتاءً کے معنی فتویٰ دینا۔ وابن ابی ذئب، اور ابن ابی ذئب فتویٰ دیں گے، یعنی ان دونوں کے علاوہ کوئی مدینہ منورہ میں فتویٰ نہیں دیں گے۔ ومن الامثال السائرۃ، الامثال السائرۃ یہ ایک عام کہاوت ہے، عام تعبیر ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور ان میں سے یہ بھی ہے لا یفتا ومالک فی المدینتی، فتویٰ نہیں دیا جاتا تھا، ومالک فی المدینتی، اور مالک مدینے میں، یعنی مالک بن انس کے علاوہ مدینے میں کوئی فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ وَكَانَ كَثِيرَ الْأَدَبِ شَدِيدَ التَّعْظِيمِ لِحَدِيثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان کا جو اسم ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے انس بن مالک کی طرف، اور کثیر الادب شدید التعظیم یہ کان کی خبر ہے۔ اور انس بن مالک بہت زیادہ ادب کرنے والے اور بہت زیادہ تعظیم کرنے والے تھے، کس چیز کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، یعنی حضرت انس بن مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بہت زیادہ تعظیم کرنے والے اور بہت زیادہ ادب کرنے والے تھے۔ اذا اراد ان يحدث اغتسل وتطيب، حدث يحدث تحدیثاً کے معنی حدیث بیان کرنا، اغتسل یغتسل اغتسالاً کے معنی غسل کرنا، اور تطیب یتطیب تطیباً کے معنی خوشبو لگانا۔ جب وہ حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ غسل کرتے، وتطیب اور خوشبو لگاتے، ولبس ثیابا جددا اور نئے لباس پہنتے، وتعمم وقعد بخشوع وخضوع ووقار، تعمم یتعمم تعمما کے معنی پگڑی باندھنا، عمامہ باندھنا، اور وہ پگڑی باندھتے، وقعد بخشوع وخضوع ووقار، اور وہ خشوع و خضوع اور وقار کے ساتھ بیٹھتے، وتبخر بالعود من اوله، تبخر یتبخر تبخرا کے معنی خوشبو حاصل کرنا، اور وہ خوشبو حاصل کرتے تھے بالعود، عود سے، من اوله شروع مرحلے سے، فلا یزال یتبخر تو برابر خوشبو حاصل کرتے رہتے، الی فراغی اپنے فارغ ہونے تک، اور وہ عود سے اول وقت سے اپنی فراغت تک خوشبو حاصل کرتے رہتے تھے۔ یہ ترجمہ نوٹ کر لیجئے۔ وقیل له فی ذالک، اور ان سے اس معاملے میں کہا گیا، وقیل له ان سے کہا گیا فی ذالک اس سلسلے میں، تو فقال آپ نے کہا احب ان اعظم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ کی تعظیم کروں، ولا احدث به الا متمکنا،
علی طہارتین، اور میں اس کو بیان نہیں کروں مگر یہ کہ میں پاکیزگی پر بالکل متمکن ہوں، میں باوضو حدیث کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وَكَانَ يَكْرَهُ أَن يُحَدِّثَ عَلَى الطَّرِيقِ، اور وہ ناپسند کرتے تھے، وَكَانَ يَكْرَهُ، اور وہ ناپسند کرتے تھے کہ أَن يُحَدِّثَ عَلَى الطَّرِيقِ، وہ حدیث کو راستے پر بیان کرے، او مستعجلاً، یا وہ جلد بازی میں حدیث کو بیان کرے۔ استعجل یستعجل، استعجال کے جلدی کرنا، اسی سے مستعجلاً ہے، اس میں فاعل کا صیغہ یہاں پر حال بن رہا ہے۔ وہ یقول، اور وہ کہتے ہیں کہ احب، یعنی انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان اتفہم ما احدث به الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفہم یتفہم، تفہمن کے معنی اچھی طرح سمجھ لینا، میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھ لوں اچھی طرح اس چیز کو، ما احدث به، جس کو میں بیان کروں، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کنت عند مالک، میں امام مالک کے پاس تھا، وهو يحدثنا، اور وہ ہم سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ فلدغته اقرب 16 مرة، لدغ یلدغ، لدغن کے معنی ڈنگ کا مارنا، اور اقرب جمع اقارب بمعنی بچھو، اور 16 کے معنی 16، مرتن اس کی تمیز ہے، تمیز کی بنیاد پر منصوب ہے۔ بچھو نے آپ کو 16 مرتبہ ڈنگ کا مارا۔ وَمَالِكٌ يَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ، اور امام مالک کا رنگ تو متغیر ہو رہا تھا، بدل رہا تھا۔ وَلَا يَقْطَعُ الْحَدِيثَ، اور وہ حدیث کو ختم نہیں کیے۔ وَلَا يَقْطَعُ الْحَدِيثَ، اور حدیث کو یعنی حدیث کو بیان کرنے سے وہ نہیں رکے۔ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ، جب لوگ چھٹ گئے، تفرق یتفرق، تفرقن کے معنی ہٹ جانا، چھٹ جانا، جب لوگ چھٹ گئے، قال، تو آپ نے کہا انما صبرت اجلالا للحدیث، میں نے حدیث کی تعظیم کے لیے صبر کیا۔ اجلالا للحدیث، حدیث کی تعظیم کے لیے، توقیر کے لیے، میں نے حدیث کی تعظیم و توقیر کے لیے صبر کیا۔ وَكَانَ لَا يَرْكَبُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى ضُعْفِهِ وَكِبَرَ سِنِّهِ، اور آپ مدینے میں اپنی کمزوری اور اپنی کبر سنی کے باوجود سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ وہ یقول، اور وہ کہتے کہ لا ارکب فی مدینۃ فیہا، میں اس مدینے کے اندر سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، فیہا جثۃ رسول اللہ، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدفونۃ، مدفون ہو۔ وَكَانَ مَجْلِسُهُ مَجْلِسَ وَقَارٍ وَحِلْمٍ، اور آپ کی مجلس تو حلم بردباری اور وقار والی مجلس ہوتی۔ وَكَانَ رَجُلًا مَهِيبًا نَبِيلًا، کان میں جو اسم ہے اس سے مراد انس بن مالک ہیں، اور مہیب النبیل ان کے معنی بارعب، شریف انسان، اور آپ تو ایک بارعب اور شریف انسان تھے۔ لیس فیہ مجلسہ شیء من المراء واللغط، المراء کے معنی نوٹ کر لیجئے لڑائی جھگڑا، اور اللغط کے معنی نوٹ کر لیجئے محمل لا یعنی باتیں، اور ولا رفع صوت ان کے معنی شور و غل، لفظی معنی، اور آواز نہیں اٹھتی، ولا رفع صوت آواز نہیں اٹھتی، مطلب اب معنی کیا ہوگا اس کو دیکھیے۔ اور آپ کی مجلس میں کسی طرح کا تنازع، کسی طرح کی لڑائی، واللغط، اور لا یعنی باتیں، ولا رفع صوت، اور شور و غل نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی مجلس میں کسی طرح کی لڑائی جھگڑا، محمل اور لا یعنی باتیں اور شور و غل نہیں ہوتا تھا، یعنی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی۔ وَكَانَ الْغُرَبَاءُ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْحَدِيثِ، اور غربا، غریب جمع غربا بمعنی پردیسی، غیر ملکی، اور غیر ملکی پردیسی آپ سے حدیث کے بارے میں پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔ فَلَا يُجِيبُ
اجاب یجیب اجابتاً کے معنی جواب دینا، آپ جواب نہیں دیتے تھے، الا فی الحدیث بعد الحدیث، لفظی ترجمہ حدیث میں حدیث کے بعد، مطلب یعنی ایک حدیث کو مکمل کرنے کے بعد ہی حدیث کا جواب دیتے تھے یا حدیث بتلاتے تھے، اور پردیسی آپ سے حدیث کے بارے میں پوچھتے تھے تو آپ حدیث کو مکمل کرنے کے بعد ہی حدیث بتلاتے تھے۔ سأل ہارون الرشید مالکا ان یأتی فابا، ہارون رشید نے ایک مرتبہ انس بن مالک سے سوال کیا، یہ دریافت کیا کہ ان یأتی، وہ تشریف لائے، فابا، تو آپ نے انکار کیا۔ فاتا ہارون مالکا، تو ہارون مالک کے پاس تشریف لائے، یہ ہارون سے مراد ہارون رشید ہے، ہارون رشید انس بن مالک کے پاس تشریف لائے، وہ فی منزلہ، اور وہ اپنے روم میں تشریف فرما تھے، وہ فی منزلی، اور وہ اپنی منزل میں تھے، یعنی اور وہ اپنے گھر میں تھے، ومعہ بنوہ، اور اس کے ساتھ اس کا لڑکا تھا، وسأل ان یقرأ علیہم، اور اس نے سوال کیا کہ وہ اس کے سامنے پڑھے۔ سأل سے میں جو فائل ہے وہ ہارون رشید ہے، اور ان یقرأ، یقرأ کا جو فائل ہے وہ انس بن مالک ہے، یعنی ہارون رشید نے سوال کیا کہ وہ ان کے سامنے پڑھے، یعنی انس بن مالک ان کے سامنے پڑھے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کس نے؟ انس بن مالک نے کہا، ما قرأت على احد منذ زمان، منذ زمان کے معنی کچھ زمانے سے، ما قرأت على احد، میں نے کسی کے سامنے نہیں پڑھا ہے، منذ زمان، کچھ زمانے سے، وَإِنَّمَا يُقْرَأُ عَلَيَّ، ہاں میرے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ فقال ہارون، تو ہارون نے کہا، اخرج الناس، تم لوگوں کو نکال دو، حتی اقرأ انا علیک، تاکہ میں تمہارے سامنے پڑھوں، حتی کہ لفظی معنی یہاں تک، لیکن یہاں تا کی ترجمہ آپ کر لیجئے گا، تم لوگوں کو نکال دو تاکہ میں تمہارے سامنے پڑھوں۔ فقال، تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ انس بن مالک نے فرمایا، اذا منع العام، جب عام لوگوں کو روک دیا جائے، لبعض الخاص، بعض خاص لوگوں کی وجہ سے، تو لم ينتفع الخاص، تو پھر خاص لوگوں کو بھی فائدہ نہیں دیتا ہے، ایک خاص لوگوں کو بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ وَدَخَلَ مَالِكٌ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ منصور، اور امام مالک امیر المؤمنین منصور کے پاس داخل ہوئے، لفظی معنی لیکن یہاں پر اردو بولتے ہیں آئے، امام مالک امیر المؤمنین منصور کے پاس آئے، وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ، یہ جملہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ اپنے بستر پر تھے، اذ جاء صبی یخرج ثم یرجع، ترجمہ دیکھیے، اچانک ایک بچہ آیا، اذ جاء صبی، اچانک ایک بچہ آیا، یخرج جو نکلتا، ثم یرجع پھر لوٹ جاتا، یعنی وہ اندر باہر کرتا۔ فقال لی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، اتدری من ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ فقال، انہوں نے مجھ سے کہا، یعنی یہ امیر المؤمنین منصور نے امام مالک سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، یعنی امام مالک نے کہا، لا نہیں۔ قال، اب امیر المؤمنین منصور کہتے ہیں، ابنی، میرا بیٹا ہے، میرا لڑکا ہے، وَإِنَّمَا يَفْزَعُ مِنْ هَيْبَتِكَ، یقیناً وہ تمہاری ہیبت، تمہارا جو وقار ہے، تمہارا جو رعب ہے، اس سے گھبرا رہا ہے۔ وَإِنَّمَا يَفْزَعُ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حرف مشبہ و فعل مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، لیکن جب فعل پر داخل ہو تو اس کے لیے ما لاتے ہیں، جس سے ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکا تمہارا رعب اور وقار سے گھبرا رہا ہے، خوف کھا رہا ہے۔ وفی سنۃ 47 و100 ضرب مالک 70 سوطا، 47 اس کے معنی نوٹ کر لیجئے، 147 ہجری، 7 7 40 40 47 اور 100 147 ہجری میں ضرب مالک، امام مالک کو مارا گیا، 70 سوطن 70 کوڑے، سوطن جمع سیات بمنا کوڑا چابک، لأجل فتوان، ایک ایسے فتوے کی وجہ سے، لم توافق غرض سلطانی، جو سلطان کے مقصد کے مطابق نہ تھا۔ وافق یوافق کونی، بلکہ لم توافق ہوگا، وہ جو کہ کمپیوزنگ میں غلطی ہو گئی، کیونکہ لم اپنے آخر والے حرف کو جزم دیتا ہے،
اور نون اعرابی ہو تو اسے بھی گرا دیتا ہے، حرف علت کو بھی گرا دیتا ہے۔ لم توافق جو فتویٰ غرض السلطانی سلطان کے مقصد کے مطابق نہیں تھا، یعنی سلطان کے مقصد کے خلاف تھا۔ فغضب ودعا به تو بادشاہ غصہ ہوا اور اس کو بلایا۔ وجردہ جرد یجرد تجریداً کہ بے لباس ہونا، برہنہ کرنا، اور اس کو برہنہ کر دیا۔ وضربہ بالسیاط اور اس کو کوڑے سے مارا، یعنی اس پر کوڑے سے ضرب لگایا۔ ومدت یدہ اور اس کے ہاتھ کو پھیلا دیا گیا۔ حتی انخلعت کتفہ انخلع ینخلع انخلان کے معنی اکھڑنا، اور کتف جمع اکتاف کے معنی کندھا، یہاں تک کہ اس کا کندھا اکھڑ گیا۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے جو محدث تھے، امام تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ فلم یزل بعد ذلك ضربی فی علو ورفعۃ بعد ذلك ضربی، اس مار کے بعد، اس ضرب کے بعد وہ برابر رفعت و بلندی میں رہے۔ وَكَأَنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ السِّيَاطُ حَلْيًا حُلِّيَ بِهِ حَلَّا يُحَلِّي تحلیتاً کے معنی زیور پہنانا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، وَكَأَنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ السِّيَاطُ حَلْيًا حُلِّيَ بِهِ گویا کہ وہ کوڑے آپ کے جسم پر کوئی زیور ہے جسے پہنا دیا گیا ہو۔ وَكَأَنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ السِّيَاطُ گویا کہ وہ کوڑے کوئی زیور ہے جو آپ کے جسم میں پہنا دیا گیا، یعنی اس طرح سے آپ کو مارا گیا۔ وَكِتَابُهُ الْمُؤَطَّى مِنْ أَشْهَرِ كُتُبِ الْحَدِيثِ اور آپ کی کتاب مؤطا حدیث کے مشہور کتابوں میں سے ہے۔ وَمِنَ الْكُتُبِ الْمَقْبُولَةِ فِي الْإِسْلَامِ اور اسلام میں مقبول کتابوں میں سے ہے۔ رزقک اللہ قراءتہ اللہ تم کو اس کے پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت اچھی تعبیر سے نوٹ کر لیجئے، اللہ آپ کو اس کے پڑھنے کی توفیق عطا کرے، والانتفاع بھی اور اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَسَيَكُونُ ذَلِكَ اور ان قریب یہ ہوگا انشاءاللہ فی بضع سنین چند سالوں میں، اذا تقدمت فی العلم جب آپ علم میں آگے بڑھیں گے، یعنی جب آپ اوپر کلاس میں جائیں گے تو ان قریب آپ مؤطا کو پڑھیں گے جو انس بن مالک کی کتاب ہے۔ توفی مالک سنۃ 79 و100 79 کے معنی آپ نوٹ کر لیجئے، 79 79 70 79 79 کے معنی 79 اور 100 امام مالک 179 ہجری کو وفات پا گئے۔ توفی مالک سنۃ 79 و100 امام مالک سن 179 ہجری کو وفات پا گئے، دنیا سے رحلت فرما گئے۔ 79 و70 کے معنی آتے ہیں 79 اور 100 179 ہجری۔